جناب علی. سو سیگمنٹ ہے ہمارا کسوٹی اور ہمارے آج کے مہمان کیا بات ہے جناب عدنان حسن سید صاحب ہیں. آپ ماسٹرز ہیں ہسٹری میں, کریٹو رائٹر ہیں, ایڈورٹائزنگ میں, وہ فارمر آر جے بھی رہے ایف ایم 101 پہ. آپ نے کسوٹی پروگرام میں ایز اے جج, میں پوچھوں گا یہ کون سا ایگزیکٹلی کیا ہے کسوٹی کا سلسلہ ہے, جس میں ایز اے جج بھی آپ نے سرو کیا, کوئز اور ڈبیٹس میں بھی, غالباً یہ کوئی ریڈیو پروگرام تھا کسوٹی کا, اور اس کے علاوہ اسپورٹس رائٹر بھی ہیں. تو بڑا ایک وسیع تعارف ہے. عدنان حسن سید صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں بھائی. شروع میں سر السلام علیکم, خیریت سے؟ وعلیکم السلام. بالکل آپ دونوں کی خیریت جو ہے وہ آج کل کافی زیادہ چاہ رہے ہو. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, بہتر ہے. نیک مطلوب ہمارا اصل میں دوست نیک راجہ مطلوب ہے نا. ہاں راجہ مطلوب ہے, وہ تو نیک مطلوب نہیں. اگر وہ نیک مطلوب ہوتا تو ہم طبیعت ہوگی نیک, لیکن بہتر ہے الحمدللہ. الحمدللہ. یہ آپ یعنی ایف ایم 107 پہ کسوٹی کا پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ نہیں, ایف ایم 101 پہ سوری 101 میں. ہاں کسوٹی بیسکلی وہ کسوٹی جو ہے وہ دو کنٹیسٹنٹس کے درمیان ہوتا ہے. اچھا, اس میں جو اگر مطلب سوالوں کی اگر غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں یا سرے سے غلط ہی انفارمیشن پرووائڈ کر دی گئی, اگر کسی نے کچھ پوچھا لیکن اس کا تعلق اس ملک سے نہ ہوا یا اس کا وہ بیک گراؤنڈ نہ ہوا, تو یہاں بیچ میں انٹروین کرنا پڑتا ہے. اوہ اچھا, زبردست. اچھا تو آج پھر بڑا صحیح ہے. تو اقرار میں تیاری ہے؟ سب تیاری ہے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ کریں. پکی بات ہے, سوچ لیں بات. جی سوچ لیں. ٹھیک ہے سر, بسم اللہ. ہم نے اچھا جی سر شعبہ تو خیر ویسے مطلب گیم کے رولز کے مطابق تو آپ کو شعبہ بتانا چاہیے, لیکن بہرحال ہم شعبہ بھی ہمارے اپنے رول ہم شعبہ بھی گیس کر لیتے ہیں. شخصیت, جی شخصیت ہے. اچھا, شخصیت مرد کی ہے؟ مرد ہے. مرد کی شخصیت نہیں ہے. مرد ہے. مرد ہے. مرد ہیں. مجھے بھی لگا کہ آپ کہہ رہے نہیں اچھا ہے. زندہ ہیں؟ جی نہیں. آپ بھی کچھ بتائیں. زندہ نہیں ہے. نہیں ہے. زندہ نہیں ہے. اچھا زندہ نہیں ہے, تو تعلق ان کا پاکستان سے تھا؟ جی تعلق پاکستان سے تھا. جی ہاں. کیا گزشتہ 5 سال کے اندر انتقال ہوا؟ جی نہیں. نو. اوکے, تو پہلے شعبے کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, کیا سیاست سے تعلق؟ سوری, سیاست سے تعلق؟ سیاست سے تعلق کا نہیں. سیاست سے تعلق نہیں. شو بزنس سے؟ شو بزنس سے بھی تعلق نہیں. شو بزنس سے بھی تعلق نہیں ہے. علم و ادب سے تعلق؟ علم و ادب سے بھی تعلق نہیں. کوئی سماجی حیثیت کو, سوشل ورکر کچھ؟ بالکل. ٹھیک ہے. کھیل سے تعلق؟ جی نہیں. اچھا, مطلب یہ تو وجہ شہرت ہی یہ اصل میں ہاں یہی تو ہے. ہاں صحیح. کسی کی نسبت سے تو مشہور نہیں ہے؟ جی نہیں. کہ کسی کے شوہر ہیں یا کسی کے بھائی ہیں؟ کسی انسان کی نسبت سے تو مشہور. کسی انسان کی نسبت سے مشہور. غیر اپنے کام کی نسبت سے مشہور ہوتا ہے. صحیح, مطلب کسی انسان کی نسبت سے مشہور ہونا یہ ہوا کہ کسی کے بھائی ہوئے, کسی ایسا کی. نہیں. ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کیا اچھا گھور کیوں رہے ہیں آپ مجھے؟ کچھ نہیں. مطلب وہ اشارہ دے دیا آپ نے کہ انسان کی نسبت سے نہیں ہے, اس وجہ سے دیکھ لیں اب یہ کیسی زیادتی کرتے ہیں. وہ رمضان کے 5-6 دن جب میں ان سے وہ ہوتا نا اریٹیٹ, تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2-3 دنوں کی اور بات ہے کہ پھر میں نے کہا پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے کہا آپ کو عادت ہو جائے گی, تو مجھے عادت ہو گئی اصل میں. ہاں چلیں اب دوسری طرف سے پوچھتے ہیں, کیا 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انتقال؟ جی 10 سال سے. یس سر. 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تو کیا 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا؟ کتنے سوال ہو گئے میرے پاس؟ سوال تو 12 12 سال ہو گیا. 25 سال سے زیادہ. تو کیا 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا؟ جی ہاں. زبردست زبردست. اچھا, شو بزنس سے آپ نے کہا کہ تعلق نہیں ہے, علم و ادب سے بھی تعلق نہیں ہے. ٹو بی پریسائز. صحیح 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 صحیح. ہاں وہ نکال دینا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ہے صحیح صحیح. ہاں. اچھا, کھیل سے بھی تعلق نہیں ہے اور 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. یہ مرکزی وجہ ضرورت نہیں. نہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کریں گے کیا تحریک پاکستان سے کوئی تعلق براہ راست؟ وہ کہ آپ نے کہا کہ سیاست سے نہیں. جی تحریک پاکستان سے بھی براہ راست کوئی تعلق نہیں. کوئی مذہبی حوالے سے اہمیت؟ مذہب, سیاست اور 50 سال سے زیادہ ہو گیا. اچھا, ویسے ایسے ہی ایک صرف وضاحت کے لیے کہ علم و ادب سے آپ کن کن شعبہ جات کو
تصور کرتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بنیادی غلطی نہیں ہو رہی علم ہو؟ و ادب میں اچھا چلیں صحافت سے تعلق ابھی میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم علم و آپ کی ادب سے مدد تھوڑی مدد کر علم دیں و آپ کی۔ ادب میں آپ کے مطلب ظاہر ہے کہ رائٹرز آ گئے، شاعر آ گئے، اور اگر کسی خاص مطلب علم کی نسبت سے، سائنس کی نسبت سے یا فلسفے کی نسبت سے، صحیح، یہ درس و تدریس ایسا درس و تدریس، مطلب ہاں، تو یہ جتنے شعبے آپ کے ذہن میں ایسا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا وضاحت کر دوں کہیں غیر علم و ادب میں آپ اسے ایک خاص شعبے کو بھی کم از کم شمار مرکزی نہ وجہ کر شہرت رہے ان ہوں۔ میں سے کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں، جی ٹھیک ہے، مرکزی وجہ میں صحیح جواب دیا اس کا۔ اچھا 4 سوالات سر ہیں، چار سوال تھوڑا رہ سا گئے۔ ذرا چار اصل میں سوال بس وہ شعبہ، شعبے کیا تعین، شعبہ ہی رہ گیا ہے۔ شعبے کی گیم ہے بس۔ ہاں گیم یہ ہے۔ صحیح 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 اچھا آپ کا خیال گیا نہیں اس طرف، اگر نہیں گیا تو میں حاضر ہوں، لیکن بدامی صاحب سے اجازت لے دیجیے مجھے بس۔ ایک آدھ سوال کے بعد ہم تھوڑا سا ہاں میرا خیال ایک پاکستانی سوال کے شخصیت بعد جو 50 سال سے زیادہ عرصہ جن کو ہو گیا ہے انتقال کو، کیونکہ ظاہر ہے مقصد کو جیتنا ہارنا وہی دار ہوتی نہیں، نہیں ظاہر ہے، خالی ہے، اس کو ایک تاکہ دیکھیں ذرا انٹرسٹنگ رہے اور ہم سب خوش کریں۔ کوئی پروفیشنل یعنی کہ وکیل یا وکالت ایک شعبہ ہے، تو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وکیل تھے، ڈاکٹر وکیل یا مطلب پروفیشنل آپ سروسز کے شعبے سے کہہ لیجئے، چلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا کوئی سروسز کے شعبے سے بھی تعلق سروسز کے شعبے سے بھی تعلق نہیں ہے۔ نہیں ہے نا؟ ہاں جی بالکل۔ سوال بچا لیے نا میں نے 2-3 ان کے کیا کیا۔ ہاں صحیح صحیح، اب تو اس سٹیج پہ تو بنتا ہاں ہے۔ ہاں صحیح بالکل۔ کافی یہ تو مطلب ایک سوال اور کر کے دے دیں ہنٹ، ایک سوال شعبہ اور بتا تو دیتے ہیں۔ ہار ماننی پڑے گی۔ نہیں ابھی 3 سوال ہے سر، 3 ہے۔ شعبے کی ہنٹ دے دیتے ہیں، ابھی دے دیں، یہ ایک سوال کے بعد ایک سوال کے بعد دے دیتے ہیں شعبے کی ہنٹ۔ شعبے کی کیا یہ کہیں گے آپ؟ پھر یہ ابھی کہہ دیں، 3 ہاں۔ سوال ہے سر۔ فنون لطیفہ سے ذرا سوچیں۔ سوچئے کہ کیا شعبہ ہو سکتا ہے۔ فنون لطیفہ سے، تو فنون لطیفہ کو اس زمانے میں شو بزنس نہیں کہا جاتا تھا کیا؟ نہیں، اچھا تو ان فنون لطیفہ میں جو شو بزنس میں نہیں آتے، نہیں شو بزنس میں آج کے زمانے میں تو آتے ہیں، مگر اس زمانے میں شو بزنس کا اس طرح سے ہاں صحیح سیدھے پر 60s کے بعد اور وہ سارے میوزک سے تعلق، جی میوزک سے تعلق، اور اب ایک ہی سوال میرے خیال میں رہ گیا۔ 2 سوال ہے، 2 سوال ہے، 2 سوال ہے۔ 2 سوال 19-20 کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال کے بعد چلے ایک سوال اور کر لیجیے کہ آخری سوال پہ تو کسی گھرانے سے تعلق، موسیقی کے کسی گھرانے سے موسیقی تعلق کے نہیں، گھرانے سے، موسیقی کے کسی گھرانے سے تعلق نہیں۔ اب اچھا۔ ایک سوال رہ گیا، کیا فیملی میں ان کے اور بھی؟ سر وہ تو ہو گیا نا، موسیقی کے کسی گھرانے سے تعلق نہیں۔ آپ کا سوال نہیں گھرانے ضروری تھوڑی ہے نہیں، فیملی میں کوئی اور بھی چلیے موسیقی سے نہیں ہے۔ یہ سوال آپ کا رہ گئے، بچا لیتے بتائیے۔ بچا لیتے ہیں۔ جی بتائیے۔ اب ایک سوال ہے آپ کے پاس صحیح ہے، اور ہم آپ کو ایک ہنٹ اور دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ موسیقی تک آپ پہنچ گئے آج کے دن کی مناسبت سے۔ آج کے دن کی مناسبت سے اپنے اطراف میں ہماری دیواروں پہ دیکھیے، کیا موسیقار تھے، یعنی کمپوزر جنہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہا سوری؟ موسیقار تھے، یعنی کمپوزر تھے، بالکل کمپوزر۔ یس۔ بس اب آپ نے تکا لگانا ہے اور ہم نے تقریباً آپ کو ہنٹ دے دیا ہے، اب تکا ہی لگانا پڑے اور گا۔ ہنٹ آپ کو تقریباً دے دیا ہے۔ اب لیکن یقین تکا لگانے کے لیے آپ ہوا میں تکا نہیں ہو گئے، آپ کے پاس اب بڑا گراؤنڈ ہے، یہ بڑا گائیڈڈ تکا ہو سکتا ہے یہ، بہترین، بلکہ شاید اس کو تکا نہیں، بلکہ آپ شاید ڈاٹس کنیکٹ کریں تو جواب ہوگا، تکا نہیں ہوگا وہ، بالکل۔ چونکہ آپ کے پاس انف ایویڈنس ہے اور انفارمیشن ہے تو ٹو میک اے گیس۔ گویا پاکستان کا قومی ترانہ سے نسبت ہے۔ سوال تو ختم ہو گئے۔ ہاں سوال ختم ہو گئے۔ اب تو آپ نے چھاگلا صاحب کو آپ نے سوچا، جنہوں نے قومی ترانے کی دھن مرتب کی۔ جی بتائیں آپ، باقی سر آپ بتا دیں نا، یہ آپ بتائیں۔ نہیں یار، عبد الکریم چھاگلا صاحب، جنہوں نے اور ہم چاہتے تھے کہ آج کے دن کو ضرور بوجھا جائے تاکہ احمد غلام علی چھاگلا، جی، جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی وہ دھن جس کو ہم سن کے آج بھی سب جھوم اٹھتے ہیں، اور کیا بات ہے چھاگلا صاحب، اور آج کے دن کے موقع پر ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اور بڑے کچھ دلچسپ تصویر ہے کہ موسیقی، ہاں بڑے دلچسپ حقائق ہیں کچھ، اگر آپ کے علم میں ہے تو ضرور شیئر کیجیے، ورنہ ہم بھی کچھ۔ اور لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے، ہے نہیں۔ جی سب سے بڑی چھاگلا صاحب کی حد تک تو لوگ، چھاگلا صاحب بھی اور جو جنہوں نے تحریر کیا ابو الاسر، لیکن
کمال کی بات یہ ہے قومی ترانے کے حوالے سے کہ اس کی دھن پہلے تخلیق کی گئی جی ہاں اور پھر اس دھن پر جو ہے وہ تحریر کیا گیا قومی ترانے کو. وہ دھن مختلف جو شعراء تھے ان کو بھجوائی گئی اور یہ زیڈ بخاری صاحب جب ریڈیو پاکستان میں ہوا کرتے تھے پاکستان نیوی کے بینڈ نے اس دھن کو عبدالکریم غلام محمد ساگلا صاحب کے ساتھ تشکیل دیا. اس کے بعد پھر لکھا گیا. اور یہ بھی کمال کہ وہ باقاعدہ کسی موسیقار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. بالکل. اچھا. اور ان کے والد تو غالباً یہ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین وغیرہ رہے کراچی میں اپنے زمانے میں, مگر پھر بھی 1928 میں انہوں نے بصرہ, انہوں نے تہران اور مختلف اس پورے ایشیائی اس علاقے کا سفر کیا مختلف مقامی دھنیں اور ان کے میوزک کو سمجھنے کے لیے. پھر لندن کے کالج آف ٹرینٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر یورپ سے پاکستان واپس پیدل یعنی زمینی سفر کیا ونس اگین موسیقی کے مختلف آبزرو کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ ایک شخص کی جو لگن ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کوئی ایسا کام کروا دیتی ہے کہ جو ہمیشہ امر ہو گیا نا, بات ہی ختم امر ہو جاتا ہے وہ انسان. زبردست. کیا تو میں ایک درخواست بس آپ کے چینل کے توسط سے, آپ دونوں حضرات کے توسط سے, کہ یہ ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے کسوٹی, لیکن میرا خیال ہے اس کو جو انٹرٹینمنٹ کے مین اسٹریم وہ ہے, کہیں نہ کہیں میرے خیال ہے جیسے پروگرامز کی ضرورت ہے. درست بات ہے. مستقل ہم نے اسی لیے کوشش کی اور اب اس کو تھوڑا سا لائٹر شروع کیا. اس کا بھی یہ رنگ جو رکھا اس کی وجہ بھی کہ اگر بہت ہی ثقیل کر دیا تو شاید لوگ ریلیٹ نہیں لائٹر وے میں, کیونکہ اب جیسے یہ چھاگلا صاحب وغیرہ ان کا ذکر جو ہے کہیں آپ کسی بہت ہی ہارڈ کور قسم کے پروگرام میں کریں گے تو لوگ شاید اس پہ نہ سن پائیں. تو اس انداز سے ذرا تو جناب غلام احمد چھاگلا, کمال یہ کہ آج بھی وہ دھن یعنی 75 برس بعد بھی, خیر 1953 میں غالباً 54 میں شاید پہلی بار اس کو ریڈیو پاکستان پر بجایا گیا جب شاہ ایران کے سامنے بجایا گیا, اور ریڈیو پہ جب بجا تو اس سے پہلے انتقال فرما چکے تھے احمد غلام علی چھاگلا صاحب. لیکن اس دھن کا کمال یہ دیکھیے کہ اتنے برسوں بعد بھی جب بھی آج ہم اس کو سنتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں اپنے بدن کے اندر ایک جھرجری سی اور خون کے اندر ایک لہر جو ہے وہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جذبے کی. اس دھن کا کیا کمال ہے. ورنہ کوئی بھی نغمہ ہو, کوئی بھی گانا ہو, کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی دھن ہو, کوئی بھی موسیقی کی قسم آپ سنتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں. لیکن قومی ترانے میں اللہ نے کمال یہ ایک اعجاز رکھا, اور ظاہر احمد غلام علی چھاگلا صاحب آج کے دن ان کو یاد کرنا ضروری تھا. بہت ساری تالیاں اور دعائیں ان کے لیے بھی. اور ہم اس سے پہلے کے سیگمنٹ کا سر یہ آپ کے لیے ویگو ٹیل کی جانب سے ٹیبلٹ کا ایک تحفہ ہے یہاں پر سر رہیے گا. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم نے آج احمد علی چھاگلا صاحب کو یاد کیا ہے تو ہم انسٹرومنٹل قومی ترانے کی دھن سے ہی اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. تو ہم آئیے, قومی ترانے کی دھن چھاگلا صاحب نے بنائی, ان کو ہم نے آج بوجھا تھا, آج 27 رمضان بھی ہے, ان کو ٹریبیوٹ کے طور پر آئیے قومی ترانے کی دھن سے ہی اس سیگمنٹ کا اختتام کریں. کیا کہتے ہیں.